تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردا چادر چھین کر ننگے سر پھرایا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر؟ جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی، گلی گلی پھرایا گیا۔ تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو اذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو، جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے۔ کل اہل بیت کو قتل کیا، آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو، اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے، مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر! وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر! اے خدا، میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانہ، اتنا کریم نانا کا کریم نواسا، اور اس سے دشمنی مول رہے ہو، اس کے ذکر پہ فتویٰ لگا رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں، کیا منہ لے کے کھڑے ہوگے؟ کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے؟ میں نے اپنے اہل بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لیے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیر چلائے، تلوار مارے، پتھر چلائے، خون بہایا، میری بچیوں کو بے ردا بغیر چادر کے پھرایا گلیوں گلیوں، میرے نبی کے میرے نواسے کے جس کے نبی امام حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اور یزید دربار شام میں بیٹھ کر امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ اکبر! ایک انگریز رومن سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کے نواسے کا کٹا ہوا سر ہے، اس کے ہونٹ پہ تو چھڑی مار رہا ہے؟ کبھی انصاف سے بتاؤ، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، جب ایک بیٹی اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے، پاپا جلدی آئیے گا، بابا جلدی آئیے گا۔ کبھی تم نے سوچا حسین کی بھی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سکینہ، جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا نا، حسین نکلے جب میدان میں جانے لگے تو حسین نے اپنے نانا کے گھوڑے سے کہا زلجنا سے، اے زلجنا چل اب میرا وقت آ گیا ہے، نانا کے وعدے کو نبھانا کا وقت آ گیا ہے، چل مجھے میدان میں لے کر۔ زلجنا روکا رہا، نہیں بڑھا، گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ زلجنا سر ہلا کر اپنے پیروں کی طرف دکھانے لگا۔ حسین نے جب گھوڑے کے پیر کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے میرے نانا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، میرا بابا 71 جنازے اٹھا کر تھک گیا ہے، میرے بابا نے صبح سے لے کر عصر تک 71 جنازے اٹھائے ہیں، اے میرے نانا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا میدان میں۔
हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है बाबा आप तो चाह रहे हैं, मगर ये बताओ बाबा मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है बाबा, बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पे सोएगी। हुसैन करबला की गर्म जमीन पर लेट गए, कहा आ सकीना मेरे सीने पे सो जा मेरी बच्ची। अपनी बच्ची को अपने सीने पे सुलाया। हाँ अजीजों इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे। उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोच ली गई। अल्लाह अकबर। उस बच्ची के चेहरे पे इतने तमाचे मारे गए कि उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों का निशान पड़ गया। क्या खता थी उस बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहां चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया और उसके ऊँटनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। ये समझते हो, ये एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे। 18 गले एक रस्सी से नबी के घर की औरतों का, ज़ैनब कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का। और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कद की थी और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घुटने पे चल के गई थी यजीद के दरबार में ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि ऐ बच्ची बता तेरा नाम क्या है। सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था। वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कैसे बोले? यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं तू अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा शिम्र देख ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये बच्ची कैसे बोलेगी? जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा कि जा सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है? सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूं। कहा कुछ खाएगी? एक मर्तबा सकीना ने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि हाँ सकीना सर हिलाओ। सकीना ने सर हिलाया, हाँ खाऊंगी। यजीद ने एक तश्त मंगवाया, एक तश्त मंगवाया। तश्त जब होटल वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे बड़े होटलों में तश्त में ढाक कर खाना लाया जाता है। एक तश्त मंगवाया और मंगवा के कहा कि देख इसके नीचे खजूर है, ले थोड़ा सा खजूर खा ले। पता है क्या हुआ? सकीना ने जैसे ही तश्त उठाया, क्या देखा? खजूर नहीं था, बाबा का, हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटी ने बाप के सर में सर रख दिया। ओ बाबा कहां चले गए थे छोड़ के? बाबा जब मैं तुम्हें याद करती थी मुझे तमाचे मारे जाते थे बाबा मेरे कानों से बालियां नोच ली गई बाबा सकीना के कानों से खून बह रहा है। ये इंसाफ किया तुमने नबी के घर वालों से? मुसलमानों रहम करो नबी के घर वालों पे, खुदा के वास्ते रहम करो। कयामत के दिन मुंह दिखाना है रसूल अल्लाह को। जमाने वाले पूछते हैं कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जिसका बेटा मरा हो और वो अपने बेटे के जनाजे पे ना रोया हो।
کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو، کوئی پتھر دل بیوی کو دکھا دو جو اپنے شوہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو، کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو۔ افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو، اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا امام حسین چھوٹے تھے، صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی 3 یا 4 روز کے تھے، نبی نے اپنے گود میں لیا حسین کو، حسین نے نبی کے گود میں پیشاب کر دیا، تو پیار سے بچوں کو ٹھمکا لگایا جاتا ہے نا، تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ نے پیار سے حسین کے تلووں پہ ٹھمکا لگایا، اور ٹھمکا لگا کر کہا حسین بہت شرارتی ہو، نبی کے گود میں پیشاب کر دیا۔ صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا، نبی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا، سرخ ہو گیا نبی کا چہرہ۔ ام سلمہ نے جب یہ ہیبت دیکھی، ام المومنین قدموں میں گر گئیں، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور نے کہا کہ ام سلمہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو محبت سے لگایا۔ کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبت سے بھی ٹھمکا لگا کر حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جس حسین کو ٹھمکا لگانا نبی سے برداشت نہیں ہوا، جب اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے، جب حسین کے لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا نبی مسکرا رہے تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی؟ کہا رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت، مگر تم کربلا میں نہیں، تم مدینے میں ہوگی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ مٹی خون سے بھر جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری عاشور کی تاریخ آئی، عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، حضور کا گریبان چاک ہے، حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، حضور کا کرتا دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، میں جس حسین کے گلے کو چومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ انصاف سے بات، حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا، انہوں نے وہ بوتل نکالا، وہ مٹی نکالی، تو کیا دیکھا؟ وہ مٹی خون سے بھر چکا ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں؟ ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو؟ کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے تھے؟ کیا فرما رہی ہیں ام سلمہ؟ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے، حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، حضور کا گریبان چاک تھا۔ اللہ اکبر! رحم کرو اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ۔ غم حسین منانا، غم حسین میں رونا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے، ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے، تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔